بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قومی اسمبلی اور سینٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ یہ وہ ترمیمی بل ہے جس کے تحت قانون کے مطابق اب وابستگی تبدیل نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی فہرست کے بغیر کسی کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ ایک لحاظ سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب وہ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز سپریم کورٹ سے مانگی نہیں گئی وہ سپریم کورٹ نے دے دی۔ پی ٹی آئی درخواست دہندہ دی تھی، پی ٹی آئی کو انہوں نے مخصوص نشستوں کا کوٹا دینے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا فیصلہ آئے گا تو اس کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ بل منظور تو ہو گیا ہے، آج کل دستخط ہو جائیں گے، صدر صاحب سے قانون بن جائے گا اور جو آگے اس کی سماعت ہوگی اس پہ آپ چیلنج کر دیں گے جو پی ٹی آئی، اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی نے لازمن جانا ہے وہاں، اور پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں اس قانون کو قانون قرار دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ایک لحاظ سے یہ سمجھا جائے کہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی منظور کیا ہوا بل ہے تو وہ پاکستان کا قانون، لیکن کیا یہ قانون کو بنیادی حقوق سے متصادم ہے؟ نہیں، یہ ایک قانون بنانے کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو۔ ہمیشہ رہا ہے کہ کبھی کوئی ایک ورد، کبھی کوئی ایک رکن اگر قومی اسمبلی یا سینٹ میں شامل ہو جائے کسی پارٹی میں تو دوسری پارٹی میں شامل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ مالی بل ہو تو اس میں ووٹ بھی پارٹی کے خلاف، پارٹی کی مرضی کے خلاف نہیں دے سکتا۔ لیکن جو ایک نیا آئین لکھنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے ججز نے، جو 8-5 کے تناسب سے جو فیصلہ دیا، وہ ابھی تک متنازع ہے اور اس کے لیے بحث چل رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بحث طویل چلے گی۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ اب چھٹیوں کے بعد اس کو سنتے ہیں یا ابھی اس کو سن لیتے ہیں۔ مختصر فیصلے پر نظر ثانی تو کر چکی ہے مسلم لیگ نون۔ اب الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کر لیا اور کچھ اور لوگ بھی جو اس سے متاثر ہوتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ لمبی بحث ہوگی، الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا اور یہ اسی طرح لٹکا رہے گا۔ پی ٹی آئی کو نہ تو نشستیں ملیں گی اور نہ ہی پی ٹی آئی اپنی افرادی قوت، اپنی پارلیمانی قوت بڑھا سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک طرف اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے حق میں، تو دوسری طرف اس کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں، اس میں الیکشن کمیشن بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں حکومت بھی مخالفت کر رہی ہے۔ اب تو نیا قانون آ گیا ہے اور یہ قانون جو ہے یہ یقیناً اثر انداز ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ اب یہ کوشش تو یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو، اس کے قانون کو کارعدم قرار دے دے۔ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اب دیکھتے ہیں لارجر بینچ بنتا ہے یا صرف 3 رکنی بینچ میں فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ اس پہ غور کرے گی، لیکن نظر ثانی کی درخواست تو وہی بینچ سنے گا جس نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے۔ اب اگر قانون کو تسلیم کر لیا جائے جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیا ہے، تو پھر تو کسی صورت میں بھی
پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں مل سکتی. بڑا اہم ایک ڈسیزن ہوا تھا، اور اس کے بارے میں جب پارلیمنٹ نے، لیکن ایک پارلیمنٹ کا بھی تو قانون ہے نا، اس کو بھی اختیار ہے قانون بنانے کا. سپریم کورٹ تو قانون کی وضاحت کر سکتی ہے، اس کی تشریح کر سکتی ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں، بلکہ یہ صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اس پہ غور و فکر کر کے منظور کر لیا ہے. ایک لحاظ سے دو اداروں کے درمیان تصادم کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو دونوں چیلنج کر رہے ہیں. اگر پارلیمان کا بنایا ہوا قانون عدلیہ نے منظور نہ کیا تو پھر اگر سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جو قانون بنایا ہے پارلیمان نے، تو ممکن ہے اس پہ عمل پھر نہ کرے حکومت. ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اس بحران سے بچنے کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے پارلیمان اور سپریم کورٹ کے درمیان کوئی تصادم نہ ہو. بصورت دیگر ان دو بڑے اداروں کے درمیان تصادم پیدا ہوا تو جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے. شکریہ.